السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام صدف شیخ ہے اور میں ریحان اسکول میں ٹیچر ٹریننگ کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور آج ہم ایک نیا انٹرویو ایک نئے انسان کے ساتھ نیا انٹرویو کریں گے جس کا نام ہے تاج محمد، اور یہ ریحان اسکول کے کیمپس میں لیول 1 کے طالب علم ہے۔ ان کا تعلق سندھ صوبے سے ہے اور ان کو نئی چیزیں سیکھنے کا، پڑھنے کا شوق ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ موقع ملا ہے ان سے انٹرویو کرنے کا، تو ہم آئے جانتے ہیں ان کے بارے میں مزید۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہو آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ٹھیک۔ اوکے، تاج محمد آپ ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر انٹرو دیجیے گا۔ Okay, my name is Taj Muhammad and I am from Sindh and I study in Rayan School, اوکے، Islamabad اچھا campus. جی تاج محمد، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا، کیسے پتہ ہمیں ہو؟ تو ریحان اسکول کے بارے میں تو بیسیکلی میرے ابو کو پتہ تھا، اور کہ ان لوگ کے پاس سر ریحان کی پوسٹ آتی تھی، انہوں نے پوسٹ دیکھ کے کہا کہ یہ کدھر ہے اسکول۔ پھر ہم پہلے سندھ میں تھے تو پھر اسلام آباد میں شفٹ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ہمیں ریحان اسکول مل گیا تھا، پھر ہم نے ریحان اسکول جوائن کر لیا تھا۔ میرے ابو کو پتہ چلا تھا میرے۔ اچھا، تاج محمد آپ کا تعلق سندھ سے ہے؟ جی جی، میرا سندھ سے تعلق ہے، میں سندھ میں اچھا، رہتا تھا کون سے پہلے۔ شہر سے؟ سندھ میں سکھر میں رہتا تھا، رانی پور۔ اچھا، آپ رانی پور میں رہتے تھے۔ اچھا، جی جی، آپ مجھے بتائیں ابھی آپ کس لیول میں ہو؟ ابھی تو میں لیول 1 میں ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے کیا اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے؟ آپ کو کتنے منتھس ہو گئے کرتے ہوئے؟ ریحان اسکول میں تو مجھے تقریباً 9 منتھس ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے تو لیول 1 سے پہلے تو فاؤنڈیشن لیول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو بھی ایڈمیشن کرواتا ہے اس کو فاؤنڈیشن لیول کا بک ملنا چاہتا ہے، اور وہ فاؤنڈیشن لیول میں ہوتا ہے۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ چیزیں سکھائی جاتی ہے اور اکاؤنٹس بنانا سکھائے جاتے ہیں اور کرا جاتا ہے۔ ان کے لیپ ٹاپس میں ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو کام سکھایا پڑتا ہے۔ پھر کام سکھا کے پھر آہستہ آہستہ بک جو ہوتی ہے نا وہ ختم کرنی پڑتی ہے۔ 3 مہینوں میں ختم کی لمٹ ہوتی ہے ختم کرنے کی، پھر وہ ختم کر کے پھر اس کے بعد لیول 1 آ جاتی ہے۔ پھر لیول 1 میں بھی یہی ہوتا ہے، اور لیول 1 میں تو الگ الگ سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ فاؤنڈیشن لیول میں نہیں ہوتی، اور ویڈیو ایڈیٹنگ اور اے آئی ویڈیوز بنانا اور کارٹونس بنانا، اور اپنی وائس سے اے آئی ویڈیوز بنانا وہ ہوتی ہیں۔ اچھا اچھا، مجھے یہ بتائیں تاج محمد کے جو لیول ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا آپ کو 9 منتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ 9 منتھ کے بعد آئے ہو اب لیول 1 میں، ٹھیک ہے، کیا آپ جی ہمیں جی بتائیں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لیول 1 تک آئے ہو نا 9 منتھ میں، وہ کتنے منتھس کا ہوتا ہے؟ کیا فاؤنڈیشن 9 منتھس کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد آپ 1 لیول میں آتے ہو، یا اس میں مجھے بیچ تو میں؟ ٹوٹل ٹائم 9 منتھس ہو چکے ہیں ٹوٹل ٹائم، اور میں نے فاؤنڈیشن لیول کمپلیٹ کی تھی تقریباً 3 منتھس ہو چکے تھے، 3 منتھ سے نیچے ہوئے تھے، 2.5 منتھس، اور میں نے فاؤنڈیشن لیول کمپلیٹ کی تھی۔ اس کے بعد لیول 1 میں آیا تھا، پھر لیول 1 کی بک A ختم کی تھی، اور لیول 1 کی بک A ختم کرنے میں 3 مہینے اتنے 3 یا 2 مہینے لگے تھے۔ پھر ابھی بک B میں ہوں میں، بک B بھی تھوڑی سی ہو چکی اچھا، ہے۔ یعنی کہ جی کوئی بھی لیول کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 3 مہینے چاہیے، ایسا ہی ہے؟ جی 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 جی، ایسا ہی ہے۔ نہیں اوکے، مطلب وہ تو فاؤنڈیشن کے لیے تو 3 منتھس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹریننگ والا ہوتا ہے نا، ابھی ٹریننگ ہوتی ہے فاؤنڈیشن لیول۔ پھر لیول 1 میں آتی ہے نا 3 بکس ہوتی ہیں، پھر پہلی ختم کرنی پڑتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، 3 بکس ہوتی ہیں لیول 1 میں۔ ابھی چوتھی بھی بک آ گئی ہے۔ پہلی والی بک جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری بک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مشکل، پھر اس کے بعد بک C ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہی بڑی ہوتی ہے، پھر ابھی بک D آ گئی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے بک۔ تو لیول 1 میں یہی ہوتا ہے۔ اچھا تاج محمد، مجھے بتائیں ابھی آپ کو 9 منتھ ہوئے ہیں،
یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنے سال لگیں گے؟ یہ کورس کمپلیٹ کرنے میں تو 4 سال لگیں گے، 4 سال، 4 سال سے اوپر بھی لگ سکتے ہیں تقریباً۔ اچھا، پھر آپ ماشاء اللہ اس میں مہارت حاصل کر لیں گے نا اے آئی میں؟ جی جی، اے آئی سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں، ارننگ ابھی کرتے بھی ہیں۔ آپ نے اسٹارٹ کر دیا ارننگ؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے میں کہہ رہی سوال کا ہوں ارننگ آپ نے اسٹارٹ کر دی ہے؟ جی جی اسٹارٹ کر دیے، ابھی کلاسز کتنے ہوتی منتھ ہیں نا کے بعد، بیچز کی۔ کتنے منتھ کے اندر آپ نے ارننگ اسٹارٹ کی ہے؟ میں نے تو جون میں شروع کی تھی، سوری؟ جون جون میں شروع کی تھی، جون میں جون شروع میں کی تھی شروع کی تھی، ارننگ یعنی کہ کرنا۔ آپ کو یہ 9 منتھ ہے تو دیکھا جائے 6 منتھ، 6 یا مے بی 7 منتھ کے بعد آپ نے ارننگ اسٹارٹ کر دی ہے، صحیح ہے؟ مطلب پچھلے مہینے میں، جون، پچھلا مہینہ جون تھا نا تو اس میں۔ اچھا، یعنی کہ آپ جی جی 6 منتھ تک آپ اتنا ہو جاتے ہو یہ ریحان اسکول میں ایڈمیشن کے بعد، اے آئی سیکھنے کے بعد، کہ آپ 6 منتھ کے بعد ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہو؟ جی جی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، نہیں مطلب جس کا ایکسپیرئنس اچھا ہوتا ہے اور جس کو کانفیڈینس ہوتا ہے اور جو اچھا کام کرتا ہے تو وہ ہی ارننگ کر سکتا ہے، اور جو جس کو اچھی چیزیں نہیں آتی اور اچھا کام نہیں کرتا، اور مطلب جیسے کہ الگ الگ سی چیزیں بنا کے بیچنا اور گرافکس ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ وہ بیچنا، اس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور جس کو کام نہیں آتا تو وہ ارننگ اس سے چاہے سال بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہوگی ارننگ۔ اچھا، یعنی کہ جو آپ اے آئی کا کورس کرتے ہو، ریحان اسکول کروا رہا ہے، اس کو آپ کو پوری توجہ دینی پڑتی ہے اور پوری دلچسپی کے ساتھ سیکھنی پڑتی ہے، تو ادروائز آپ 6 منتھ کے اندر اندر ارننگ کر سکتے ہو، اور اگر آپ کو ایک چیز بھی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ نہیں سیکھ سکے تو آپ کا ارننگ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے، صحیح ہے؟ جی جی جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں تاج محمد، کہ آپ کو یہ اسکول کیوں پسند آیا، یا آپ کے ابو کو یہ اسکول کیوں پسند آیا جس کی وجہ سے آپ نے ایڈمیشن لی یہاں پر؟ ہمیں تو اسکول کا پہلے نہیں تھا پتہ، تو پھر ہم اسلام آباد میں نہیں، سندھ میں تھے پہلے، اور سندھ میں سکھر میں رہتے تھے، بلکہ رانی پور۔ پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ادھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو ادھر گرمی بھی بہت تھی، اور پھر ہم نے سوچا کہ اسلام آباد میں شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے۔ پھر اسلام آباد میں ہمیں ریحان اسکول کا پتہ نہیں تھا، پھر سر ریحان کی پوسٹ آتی تھی فیس بک پہ، تو میرے ابو دیکھتے تھے کہ یہ کدھر ہے اسکول، اے والا اسکول۔ پھر اس کے بعد میرے ابو نے سر ریحان نے بولا تھا کہ اسلام آباد میں بھی ہے، پھر ہم نے دیکھا، میرے ابو گزر رہے تھے تو ان کو یہ اے آئی والا اسکول ملا، پھر انہوں نے وزٹ کیا، ساری چیزیں دیکھی ریحان اسکول کی، پھر بچوں نے وزٹنگ کرائی میرے ابو کو، پھر اس کے بعد ہم نے جوائن کر لیا تھا، پھر ابو نے جوائن کروایا تھا، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم نے بولا کہ پہلے دکھا دیں آپ تو پھر ہم جوائن کر لیں گے، پھر ہم نے بھی دیکھا تھا، پھر ہمیں بھی اچھا لگا تھا اسکول، پھر ہم نے جوائن کر لیا تھا یہ اسکول۔ اچھا، یعنی کہ آپ سکھر سے صرف اسلام آباد ریحان اسکول کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں جی آپس جی میں؟ میرا ہم 2 بھائی ہیں اور میری ایک سسٹر ہے۔ اچھا، آپ چاروں کے چاروں ریحانی اسکول کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں؟ جی جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ مضمون کیا ہے؟ میرا پسندیدہ مضمون تو وہ یاد نہیں ہے ابھی، پڑھے تو میں نے بہت ہیں، اچھا مجھے پر یہ اس بتائیں کہ جب آپ پڑھتے تھے نا، جس وقت میں آپ کی اسٹڈی کنٹینیو تھی، ابھی آپ 14 ایئرس کے ہو نا، اور آپ کو آئی تھنک اسلام آباد میں ایندے 1 سال ہوا ہے آتے؟ جی جی اسلام آباد میں 1 سال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کی سندھ میں اسٹڈی کنٹینیو تھی ہے، صحیح ہے؟ جی جی سندھ میں۔ تو اس حوالے سے آئی تھنک آپ نے 6 یا 7 کلاس پاس کر کر آپ یہاں تک آئے ہو، صحیح؟ آپ کے سوال کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ دوبارہ سے بتا سکتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ میں مضمون کس بات پہ بات کر رہی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا جب آپ سندھ میں اچھا، پڑھتے تھے؟
فیوریٹ سبجیکٹ تو میرا ادھر تو اردو کا ہے اور ادھر تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ انگلش کا تھا۔ انگلش کا تھا۔ اچھا، یہاں پر آپ کا اردو ہے تو آپ اردو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ تو ابھی ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ جی جی تو اس کے علاوہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں آپ؟ ریحان اسکول کے علاوہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں؟ جی جی ریحان اسکول کے علاوہ بھی انگلش والا اردو، سوری انگلش والا اسکول، اس میں جاتے ہیں 1 گھنٹہ پڑھنے، انگلش سکھاتے ہیں سر ہمیں۔ اچھا، جی جی اوکے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اب تک آپ نے کتنے ٹاسک سیکھے ہیں نا ریحان اسکول سے؟ اب اب تک تو ہم نے بہت سے ٹاسک سیکھ لیے ہیں، جو جیسے کہ اسٹوری پوسٹ ہوتی ہے اور کینوا پوسٹ ہوتی ہے، ٹیڈکس ریویو ہوتا ہے اور فیس لیس ہوتی ہے اور سانگس اور ٹیڈکس ریویو اور انٹرویوز کرنا اور مایا سیشن اور اے آئی ویڈیوز بنانا اور جیسے کہ کوڈنگ کرنا، کوڈنگ کی بکس ختم کر لی ہیں میں نے ساری، اور اس کے علاوہ کانفیڈنس سیکھا ہے ادھر ریحان اسکول میں، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی ہے اور اے آئی ویڈیوز بنانا سیکھا ہے اور کارٹون بنانا سیکھا ہے اور گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے بس۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے بتائیں تاج محمد، اس میں سے کون سا ایسا ٹاسک تھا جو جس میں آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ نے وہ بہت اس مشکل میں سے تو سیکھا؟ ٹاسک ایسا ہی تھا کہ ہمیں یہ جو مایا ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی تھی، وہ مایا سیشن کرنا، مطلب وہ 25 منٹ کا ہوتا تھا نا، بس اس میں بس وہ مایا ہی بلتی رہتی ہے، پھر اس میں تنگ ہوتے تھے بیٹھ بیٹھ کے، پھر پر کرنی پڑتی تھی وہ کیونکہ ٹاسک ہوتا ہے۔ ویسے انٹرویو بھی 25 منٹ کا ہوتا ہے پر اس میں تو ہم بولتے بھی ہیں، بہت سا بولتے ہیں اور وہ بھی بولتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے مایا، مایا میں اچھا، ہی اور جو بھی مرضی۔ اچھا آپ کو یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ یا مایا کے ساتھ والے میں بہت پریشانی ہوئی۔ اچھا مجھے جی یہ جی بتائیں کہ ایسا کون سا ٹاسک تھا جو آپ کو بہت پسند آیا اور آپ نے بہت دلچسپی کے ساتھ کیا اور آپ کو مزہ بھی آیا؟ وہ تو میرا گرافک ڈیزائننگ اور کینوا پوسٹ وہ بنانا۔ جس میں سانگ کریشن کرنا، سانگ کریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ گرافک ڈیزائننگ میں وہ جو جیسے کہ پوسٹرس ہوتے ہیں نا، پوسٹرس بنانا، جی ہم جی جی۔ کوئی پوسٹر بناتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے گرافک اچھا ڈیزائننگ اور اچھا اچھا، وہ گرافک بناتے کے ہیں۔ ساتھ آپ کینوا یوز کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی اچھا کینوا پہ اچھا ہی مجھے یہ گرافک بتا بنتی ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں آپ کی ابھی تک کی مصروفیت کیا ہے؟ مصروفیات جی، مطلب آپ کیا کرتے ہیں سارے دن میں، کیسے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں؟ مطلب ہم تو کوئی پورا مطلب ٹاسک کرتے ہیں اور جی ٹاسک پھر اس کے بعد کام ہوتا ہے جو وہی کرتے ہیں، اور باہر بھی جاتا ہوں، امی بولتی ہیں کہ یہ لے کے آؤ اور یہ لے کے آؤ تو وہ بھی لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جی جی پھر اس کے بعد جو آ، میری کلاس چلتی ہے بیچ کی اور وہ کرتا ہوں، یا کبھی کبھی کسی کے ساتھ انٹرویو بھی کر لیتا ہوں، اور فورنرس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جی جی۔ ان کے ساتھ انٹرویو کرتا ہوں، ابھی میرا ہوگا ان کے ساتھ انٹرویو، آپ کے بعد پھر دوسرا بھی انٹرویو ہے وہ کروں گا، وہ انٹرویو کر کے پھر اس کے بعد میں ٹیڈکس ریویو بناؤں گا 4، پھر اس کے بعد میری بیچ کی کلاس ہوگی، پھر بیچ کی کلاس کے بعد وہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، قرآن کی کلاس کے بعد پھر اس کے بعد وہ انٹرویو ہوگا فورنر کے ساتھ 11 بجے، پھر بند کر کے سو جاتا ہوں۔ اوکے، یعنی کہ آپ کے سارا دن مصروفیت میں ہی گزرتا ہے نا، کچھ نہ کچھ کرتے جی رہنا۔ جی وہ پہلے اچھا مصروفیات نہیں ہوتی تھی، پہلے مصروفیات نہیں ہوتی تھی، ابھی آئی ہیں مصروفیات۔ اچھا، یہاں ریحان اسکول کو جوائن کرنے کے بعد؟ جی جی نہیں، ریحان اسکول جوائن کرنے پہ بھی نہیں تھی، پہلے نہیں تھی، ریحان اسکول جوائن بھی کیا ہوتا پھر بھی نہیں تھی، پھر بعد میں دن بیتتے گئے پھر آتی گئی مصروفیات۔ اوکے،
अच्छा मुझे बताएं कि ताज मोहम्मद आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? खेल तो मेरा एक ही है, फुटबॉल पसंदीदा है। अच्छा, आप इन फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो? जी, जी। खेलता भी बहुत हूँ अच्छा पर खेलते हैं। कम, अच्छा, संडे संडे को। नहीं आप ऐसा करें कि ना अपनी टाइमिंग रख लें ना, ताकि वो भी आपकी होती रहेगी, उससे हमारी बॉडी भी ठीक रहती है, हमारी वर्जिश भी हो जाती है। जी, जी। ऐसा ही है ताज मोहम्मद। पर कभी-कभी संडे को खेलता हूँ फुटबॉल, कभी-कभी, पर कोई दोस्त होते हैं ना तो वो खेलते हैं, या वैसे तो नहीं खेलता। वैसे उधर सिंध में बहुत खेलता था। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा आप मुझे बताएं आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा तो चिकन है, एक चिकन है। अच्छा, आपको चिकन अच्छा लगता है। अच्छा आप मुझे बताएं आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? किताबें पढ़ते हैं आप? मेरी जी, जी, किताबें पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। पसंदीदा किताब तो उर्दू की ही है। ओके। अच्छा आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं ताज मोहम्मद? आप क्या कह रही हैं? अपने फारिग वक्त में, जो आप फारिग हो जाते हैं ना सारे काम करके, कुछ वक्त तो मिलता होगा आपके फारिग वक्त में, तो आप क्या करते हैं? मैं तो फ़ारिग वक़्त पे किसी के साथ इंटरव्यू करता हूँ, और किसी के साथ कोई चीज़, मतलब जैसे कि यही करता हूँ, इंटरव्यू कर देता हूँ या ताज ताज बाहर जाता मोहम्मद हूँ। ये काम है। ताज मोहम्मद ये आप आपका फारिग वक्त नहीं है। फारिग वक्त होता है अच्छा, अच्छा। बंदा सारे काम कर लेता है ना, अच्छा, फिर थोड़ा आप फ्री टाइम फ़ारिग मिल वक़्त जाता है। का बोल रही हैं। जी फ़ारिग जी जी। वक़्त में तो मैं बाहर जाता हूँ, खेलने जाता हूँ कभी-कभी, और कभी-कभी किधर जाता हूँ, या कभी-कभी बाइक पे जाता हूँ। यही फ़ारिग वक़्त होता है। ओके। आपके या सिंध में कभी तो दोस्त होंगे, इस्लामाबाद में कोई दोस्त बना है आपका? इस्लामाबाद में भी बहुत बन गए, सिंध में तो इस्लामाबाद से ज़्यादा सिंध में है, और इस्लामाबाद में भी हैं। ओके। और आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते हैं? आप क्या कह रही हैं? आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ते कितने? होंगे या क्लासेस लेने जाते हैं ना, आप कह रहे हो अच्छा, इंग्लिश अच्छा, की क्लासेस लेना क्लासेस चाहता हूँ। क्लासेस मैं तो क्लासेस तकरीबन 2 लेता हूँ दिन में, मतलब 2 नहीं, 3। एक कौन कौन दोपहर सी क्लासेस को लेते हैं? लेता हूँ, और एक शाम को, और एक रात को। कौन सी क्लासें होती है, उसमें क्या पढ़ाई होती है, आप जी। बता सकते हैं? मैं तो क्लास तो 7 से आया हूँ, सिंध से 7 से आया हूँ। ठीक है। अच्छा आप बताओ आपको किस चीज जो हौसला मिलता है ना वो कहाँ से मिलता है, किस चीज से हौसला मिलता है आपको? मुझे तो उसका तो खेलने से ही मिलता है। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए आपने अभी रेहान स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है, इससे पहले आप स्टडी कर रहे थे, उसके बाद आपने रेहान स्कूल में एआई की स्टडी कर रहे हो, उसमें तो जाहिर बात है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो हमें समझ में थोड़ी देर से आती हैं। तो आप थक के बैठ जाते हो ना, तो कौन आपको हौसला देता है, नहीं बेटा आप करें, आप करेंगे, आपको आ जाएगा, तो ये कौन कहता है आपको आपसे हो वो तो जाएगा? वो तो मेरी अम्मी कहती हैं कि, आपके वालिद? मतलब किसी हेलो, जी मेरी वो आवाज़ क्या? आ रही है? जी 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 अ, जी। मेरी अम्मी कहती हैं कि हौसला बढ़ाओ, और वो कहती हैं जो चीज़ मुझे नहीं आती है ना, मुश्किल होती है ना, मैं कहता हूँ कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो किस चीज़ को छोड़ूँ? तो वो कहती हैं कि हिम्मत करो, हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हो जाता है। अच्छा, यानी कि आपके वालिदैन आपकी हौसला बढ़ाते हैं। जी, जी। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है ताज मोहम्मद? मेरी सबसे अच्छी तो आदत बचपन को ही थी, अभी नहीं है। कुछ तो होगी। बचपन को मस्तियाँ थी बहुत। नहीं, जी। मैं भी अभी भी आदत बहुत सारी हो सकती हैं। किसी को टिकटॉक देखने का शौक होता है, कोई यूट्यूब ज़्यादा अच्छा, देखता अच्छा। है, कोई किताबें पढ़ता है, किसी को पढ़ने का बहुत शौक होता है, और किसी को खेलने का बहुत शौक होता है, कोई किसी चीज़ में मुसलसल उसकी आदत बन जाती है ना, जैसे आप कह रहे हो ना आपको शायद क्या पसंद था, सॉरी कौन सा खेल पसंद था, अभी आपने क्या बताया था? टास्क।
नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट पसंद था आपको? जी फुटबॉल फुटबॉल। जी, फुटबॉल। आपको फुटबॉल पसंद है तो किसी की आदत होती है कि बस अब टाइम हो गया ना, मुझे फुटबॉल खेलना है, वो भी एक आदत होती है। रेगुलर रेगुलर जो भी चीज़ आप करते हो ना, वो आदत बन जाती है हमारी। तो आपकी आदत क्या है? कि ये भी होती है ना, वक़्त की पाबंदी भी हमारी आदत हो जाती है, दूसरों का एहतराम करना भी हमारी आदत में आ जाता है। तो बहुत सारी आदत है, तो अभी आपकी ऐसी कौन-सी आदत है जो आपको अच्छी अभी तो लगती है? मेरी कार की आदत है कि कार चलाऊं। चलाई अच्छा, भी थी, ठीक। चलाई भी थी पर दोबारा अच्छा, से कहता हूँ चलाऊं। हम बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहा करें लेकिन अपने आप को नुकसान से बचाकर, जी जी। ठीक नहीं है? ऐसे अब कैसे नहीं। नहीं सही चलाता हूँ कार, फुल चलाई भी थी। चला अच्छा, आप चला लेते हैं कार? जी जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएँ, ये तो आपका दिल चाहता है और आप करते हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चाहते हो कि ये मेरी कमज़ोरी मुझसे दूर हो जाए ना, ये मैं ना करूँ, वो कौन-सी चीज़ है? वो तो आज की आपका सवाल समझ में नहीं आया। मैं कह रही हूँ, इंसान होता है ना, उसमें खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं, ठीक है? वो तो कुदरत की तरफ होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अच्छी करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ हम बुरा भी कर जाते हैं बाज़ वक़्त ना। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ हमें सही करनी है और ये मुझे पसंद नहीं है अपने अंदर, अच्छा कि मैं अच्छा। ये करता हूँ। जी, वो क्या कौन-सी चीज़ है? मतलब वो तो पहले ही करते थे हम, के सिंध में के दोस्त होते थे ना, उनके साथ मजाक करते थे या ऐसे वैसे। तो वो हम एक बार हमने सोचा था कि ये नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचता होगा, अच्छा नहीं सोचता होगा कि ये कौन सा दोस्त है मेरा, ऐसे ही करता है मेरे साथ रोज। तो फिर हमने सोचा कि हम नहीं करते इसके साथ मजाक। फिर उसके बाद हमने ऐसे मजाक छोड़ दिए। फिर हम अब मजाक ही नहीं करते किसी के साथ भी नहीं अभी। अच्छा। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, अभी आप तक जो 9th मंथ गुज़र गए ना, और आप इंशाल्लाह आगे मुसलसल कंटिन्यू भी रखने चाहेंगे, तो आप अपनी इस कामयाबी का राज़ कैसे लगता है? यानी कि आपको क्या लगता है कि अब तक की कामयाबी में किसका हाथ है आपका? अम्मी अब्बू का, वालिदैन का है। अच्छा, कामयाबी पे आपको आपका मुस्तक़बिल में क्या बनने चाहते हो आप, ताज मोहम्मद? कि जो अपना वाला सिलेक्ट किया है ना, जो हर हर किसी का वाला होता है, सर रिहाने वाला वाली कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। तो वाला वाली सिलेक्ट करते हैं ना, उसका मकसद ये है कि जो अपना वाला सिलेक्ट करता है वो आगे जाके कामयाब भी होता है, और वो उस पे वाला के ऊपर ही काम करता है। तो मैंने बिजनेस वाला सिलेक्ट किया है, तो मैं बिजनेस के ऊपर ही काम करना चाहता हूँ। और सर रिहान ने बोला था कि वाला के ऊपर काम करें। और कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं वाला के ऊपर भी काम करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी अपना बिजनेस करूँ। वाला बिजनेस वाला ही मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है। ओके, यानी कि आप बिज़नेस वाले फ्यूचर में बनना चाहते हैं। जी। ओके ताज मोहम्मद, आप सिर्फ ये बताएं कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ना, और जो बच्चे रेहान स्कूल जॉइन करना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और हमारे आज के नौजवानों को या जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इनको तो यही पैगाम दूंगा कि जो हमें देख रहे हैं, अ, वो रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, और वो भी एआई सीखें, और वो भी अर्निंग करें। जो ऐसे ही वैसे बैठे हुए हैं ना, कि घर में बैठ के कुछ भी नहीं करते, तो वो भी रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। और रेहान स्कूल से एआई सीखें, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें सीख के फिर आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी लास्ट एडवाइस। ओके ताज मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने इतनी सारी चीज़ें थैंक हमसे यू। शेयर की। हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे नाजरीन भी देखकर आपसे इंस्पायर होंगे कि कि माशाल्लाह से 14 ईयर्स का बच्चा इतना कुछ सीख चुका है और आगे सीखने की लगन भी रखता है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही कामयाब होते रहें, अल्लाह आप मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लाह आपका हाफ़िज़। मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़।